ایس پی یا سپرنٹینڈنٹ پولیس یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او کے نام درخواست ہے تھانے دار کے ناشائستہ رویے کے خلاف۔ بخدمت جناب ایس پی ضلع گوجرانوالہ عنوان تھانے دار کے ناشائستہ رویے کے خلاف درخواست۔ جناب عالی گزارش ہے کہ میں سٹی ٹاؤن گوجرانوالہ کا رہائشی اور اس ملک کا ایک معزز شہری ہوں، مگر مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کہنا پڑ رہی ہے کہ کل مجھے اپنی موٹر سائیکل کی چوری کی رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے جانا پڑا۔ ایک تو تھانے دار صاحب نے رپورٹ درج نہیں کی، اور دوسرا انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برا بھلا بکا اور گالم گلوچ پر بھی اتر آئے، جس کا مجھے انتہائی دکھ ہے۔ جناب عالی، صورت حال میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ متعلقہ تھانے دار کو اپنا رویہ درست کرنے کے لیے تنبیہ بھی کریں اور موٹر سائیکل چوری کی رپورٹ درج کرنے کا حکم دیں۔ اس نظر کرم کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ العارض آپ کا مخلص اور تاریخ۔ ڈپٹی کمشنر کے نام آتش بازی کا سامان تیار کرنے والوں کے خلاف درخواست۔ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر لاہور عنوان آتش بازی کا سامان تیار کرنے والوں کے خلاف درخواست۔ جناب عالی گزارش ہے کہ ہم محلہ فرید آباد میں رہتے ہیں۔ اس محلے میں محمد اکرم دکاندار اپنے مکان سے ملحق ایک کمرے میں آتش بازی سامان تیار کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ محلے میں اس نوع کے فوری بھڑک اٹھنے والے سامان کی تیاری انتہائی خطرناک ہے، مگر وہ اپنے اس جان لیوا دھندے سے باز نہیں ہے، بلکہ ہماری گزارشات کے مقابلے میں اس کی ضد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چونکہ اسے بعض شر پسندوں کی پشپناہی حاصل ہے، اس لیے وہ آبادی میں یہ غیر قانونی کام آزادی سے کر رہا ہے۔ اگر اس کی خود سری کو قانون کی نکیل نہ ڈالی گئی تو کسی لمحے بھی کسی نوع کا کوئی تکلیف دہ واقعہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس سے اس خطرناک دھندے سے روک کر محلے والوں کی جان اور مال کا تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس کرم نوازی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ العارض یا درخواست گزاران اہل محلہ اور الف بے جیم، اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ لکھی جائے گی تاریخ۔ پوسٹ ماسٹر کا نام ڈاک کی بے قاعدگی کے حوالے سے درخواست۔ بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ہیڈ پوسٹ آفس یا جنرل پوسٹ آفس ملتان جی پی او ملتان عنوان ہے ڈاک کی بے قاعدگی کے حوالے سے درخواست۔ جناب عالی گزارش ہے کہ میں محلہ پاکستان ٹاؤن کا رہائشی اور آپ کی توجہ ڈاک کی بے قاعدگی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے متعلقہ پوسٹ مین سے بھی شکایت کی تھی اور اس نے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا تھا، مگر صورتحال بدستور خراب ہے۔ میں بہت سے رسالوں کا سالانہ خریدار ہوں، مگر اکثر رسالے راستے میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے متعلقہ رسالوں کے منتظمین کو یا مدیر کو خط لکھ کر دوبارہ رسالہ منگوانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ذہنی کرب ہے وہ علیحدہ ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ متعلقہ پوسٹ مین کو ہدایت فرمائیں اور اسے فرائض منصبی کا احساس دلائیں۔ ایک رسالے کے گم ہو جانے سے ایک قاری جس خوف کا شکار ہوتا ہے، اس کا ہلکا سا تصور بھی اسے دیجیے تاکہ وہ اپنا فرض کو پہچانے۔ عین ممکن ہے کہ میری طرح کئی اور لوگ بھی اس کی غفلت اور بددیانتی پر شکوہ سنج ہوں۔ میں اس نظر کرم کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ العارض مخلص الف بے جیم اور تاریخ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام وبا پھیلنے کے حوالے سے درخواست۔ بخدمت جناب ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ضلع مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان کوئی بھی یا الف بے جیم لکھا جا سکتا ہے۔ عنوان وبا پھیلنے کے حوالے سے درخواست۔ جناب عالی گزارش ہے کہ میں موضع للیانی کا رہائشی ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ برسات کے بعد ہمارے گاؤں میں ہیضہ پھوٹ پڑا ہے۔
پانی سے لبریز رہتے ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی بیماری گاؤں میں پھوٹ پڑتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ناگہانی مصیبت سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، ورنہ بصورت دیگر کئی گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ العارض، اہل علاقہ اور آگے تاریخ۔ میئر کارپوریشن کے نام علاقے کی متعفن یعنی بدبو صورتحال کے بارے میں درخواست ہے۔ بخدمت جناب میئر کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ یا ا ب ج یا لاہور۔ عنوان: علاقے کے متعفن صورتحال کے بارے میں درخواست۔ جناب علی، گزارش ہے کہ میں ناز ٹاؤن کا رہائشی ہوں اور اس میں واقع کالج روڈ کا زیادہ تر حصہ انتہائی خراب حالت میں ہے۔ یہ سڑک بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور جا بجا گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ عام حالات میں بھی اس سڑک سے گزرنا تقریباً نہیں بلکہ قریباً ناممکن ہوتا ہے، جبکہ برسات کے موسم میں سڑک کا یہ حصہ ایک تالاب کا منظر پیش کرتا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی اس راستے سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو جائے تو سڑک پر ہفتوں پانی کھڑا رہتا ہے۔ اس پانی میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ معلوم کہ مچھر بکثرت پرورش پاتے ہیں اور دو رویہ مکینوں کے لیے رات کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وبائی امراض کا خدشہ سر پر سوار رہتا ہے۔ مزید برآں یہ راستہ گرلز کالج کی جانب جاتا ہے اور ٹریفک کے نقطہ نظر سے یہ ایک مصروف ترین شاہراہ ہے۔ بارش کے دنوں میں طالبات کے لیے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں اس مختصر اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذاتی دلچسپی لے کر اس سڑک کو درست کرنے کی کوئی عملی تدبیر فرمائیں، جس کے لیے ہم اہل علاقہ آپ کے ممنون احسان رہیں گے۔ العارض یا درخواست گزاران، اہل علاقہ، ا ب ج اور تاریخ۔